السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ تاریخ میں سفید فام یورپی قبائل جو 1200 قبل مسیح میں موجود تھے، ان قبیلوں کا یہ عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، نہ کہ 31 دسمبر۔ اس دن کو یہ ڈے آف سمین کے نام سے مناتے تھے۔ اگر آپ آج بھی گوگل پہ اس نام سے سرچ کریں تو آپ کو ہالووین کی جگہ ڈے آف سمین کے نام سے بھی نظر آئے گا۔ سمین ان کے خدا کا نام تھا جو انسان کی روح قبض کرتا ہے یا انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ 31 اکتوبر کو بدروحیں قبروں سے نکل کر زمین پر واپس آتی ہیں اور لوگوں کو ڈراتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو 31 اکتوبر کی رات کو یہ اس کے گھر میں آ کر اس سے بدلہ لیں گی، اور اگر ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کے اندر آگ جلانی ہوگی یا ان سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظتی انتظام کرنے ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنات کو آگ سے نفرت ہوتی ہے، خاص طور پر شیطانی جنات کو، تو اس عقیدے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بدروحوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بہت وقت پہلے کرسچن چرچز کے اندر ڈے آف سینٹ کے نام سے ایک دن منایا جاتا تھا جو 13 مئی سے شروع ہو کر 31 اکتوبر پر ختم ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام بدل کر آل ہالووین ایوننگ میں بدل دیا گیا، اور اس کے بعد سے یہ پورے امریکہ کے اندر مشہور ہو گیا، اور بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تہوار کا نام ہالووین پڑ گیا۔ امریکنز لوگوں نے انہی بدروحوں کو دکھانے کے لیے طرح طرح کے ڈرونے ماسک اور کاسٹیوم کا استعمال شروع کیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھٹیا ترین اور ڈرونے لباس کے اندر پھرتے ہیں۔ یورپی کنٹری کے اندر اس کفری اور واہیات کلچر سے متاثر ہو کر نہ صرف یورپ میں بسنے والے تہوار کے طور پر اس کو منا رہے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں گے، اور اس طرح سے الٹیمیٹلی مسلمانوں کے اندر بھی یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے گا۔ ایون کہ پاکستان کے اندر بھی اپر کلاس اسے فیشن کے سمبل اور پارٹیز کے اندر باقاعدہ تہوار کے طور پر اسے سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا پر طرح طرح کی سیلیبریٹیز اس کو پروموٹ کرتے ہوئے یا اسے سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ یہ لوگ بچوں کے اندر بھی اس کی تعلیمات کو منتقل کر رہے ہیں کہ کیسے بچوں نے شیطان کا حلیہ بنا کر گھر گھر جانا ہے اور کھانا مانگنا ہے۔ یورپ کے اندر مسلمان اس کلچر کو اپنا بیٹھے ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے بچوں کو ٹرک اینڈ ٹریٹ کے نام پر جو چیزیں دی جا رہی ہیں کیا وہ حلال بھی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ٹرک اینڈ ٹریٹ کے بدلے میں کینڈیز کو دیا جاتا ہے، جنہیں یورپ کے اندر گلیٹائن نامی کیمیکل سے بنایا جا رہا ہے، جو کہ سور کی چربی سے بنتا ہے، اور سور کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کتنا غلیظ اور حرام جانور ہے۔ تو کلچرلی، سوشلی اور مذہبی طور پر کسی بھی اینگل سے مسلمانوں کا اس کلچر کے ساتھ یا اس تہوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص جس بھی قوم کی مشابہت کرے گا، قیامت کے روز اس کو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت کے اندر ایک ایک انچ تک داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ یہودی اور عیسائیوں کو چھپکلی کے گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھیں گے تب بھی ان کا پیچھا کریں گے، بنا سوال کیے یا بنا کچھ سوچے سمجھے کہ ہمارا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے۔ آج اسلامک کنٹریز کے اندر اس کلچر کو فیشن کے طور پر اپنایا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان کے پاس اپنے خود کے اتنے خوبصورت تہوار موجود ہیں جنہیں مسلمان آج اس قابل نہیں سمجھتے کہ خوشی سے منائیں اور بچوں کے اندر بھی تعلیمات کو منتقل کریں، جیسا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو عید نماز ساتھ پڑھائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور اسے ایک اسلامی طور پر فیملی کے ساتھ وقت گزارنے اور اپنے بچوں کے اندر اس کے متعلق آگاہی پیدا کریں، کیونکہ یورپ کے اندر آج بھی اس طرح کے تہواروں کے موقع پر وہ لوگ ایک دن کے لیے صرف اپنے کام چھوڑنے کے بجائے اسلامی تہوار کے موقع پر بھی اپنے کام کے اندر مصروف رہتے ہیں، جبکہ ان کا اسلامی تہواروں کے بجائے ان کی تمام ایکسائٹمنٹ ہالووین یا کرسمس جیسے تہواروں میں جاگتی ہے، جو نئی نسل کو کنفیوز کر رہی ہے کہ آخر ہمارا کلچر کیا ہے۔ یورپ میں ہالووین صرف اور صرف مارکیٹنگ ہے یا بزنس کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس روز ملک کے اندر باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے اور ہالووین کے تہوار پر بہت فروخت ہوتی ہے شیطانی کاسٹیومز کی۔ امریکہ میں اس کو متعارف کرنے کا مقصد بزنس کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمان امت کو گمراہ کرنے کا بھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، جبکہ کامیابی کا راستہ مشکل تو ہے لیکن صرف اور صرف اسی میں آپ کے لیے نجات ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کفریہ کلچر کو اپنا حصہ بنانے کے بجائے یا دوسرے لوگوں تک اس گناہ کو پھیلانے میں حصہ دار بننے کے بجائے اس کے تاریخی پس منظر پر غور کریں اور اس کی حقیقت سے متعلق دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔